Assalamu alaikum, hello and welcome to Real Life with Rida Rajab. It's a pleasure to have you here in London. Thank you so much. Walaikum salam. How are you? I'm good, thank you Rajab. یہ آپ کا پہلا UK interview ہے نا؟ جی جی. I'm very grateful کہ آپ نے Real Life with Rida کو اپنا پہلا UK interview دیا. مجھے پتا ہے you're highly in demand. بہت لوگ آپ کے پیچھے ہیں انٹرویو کے world wide. تو جو بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. Rajab, I want to start with asking you کہ بفور یور لائف ان سوشل میڈیا آپ نے جو ہے بہت محنت والی جابس کی ہیں, اور بہت لوگ جب یہ جابس کر رہے ہوتے ہیں جابس کی ایک رٹ میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں کہ جاب کر رہے ہیں, ریٹرن چاہے تھوڑا سا ان کو مل رہا ہو پر وہ سوچتے نہیں ہیں بڑا, یا خواب دیکھتے بھی ہیں تو وہ سوچتے ہیں اتنی دور کی دنیا ہے, واٹس دا پوائنٹ, ایکشن نہیں لیتے. تو وہ کب پوائنٹ آپ میں آیا تھا کہ جب آپ اپنی نارمل جابس جب کر رہے تھے جو آپ کو لگا نہیں مجھے زندگی سے اور چاہیے, میں نے اپنا نام روشن کرنا ہے, اور وہ ایک ہنگر جو آپ میں ایک اندر جو ایک فائر جو تھا کب شروع ہوا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می, اینڈ دا سیکنڈ تھنگ از کہ میں بچپن سے ہی بہت نا لاپرواہ کیئرلیس ٹائپ سا بچہ تھا جس نے نہ کبھی اسٹڈی کو سیریس لیا, جو کہ بہت غلط ہے, ایکچولی رانگ ہے, ٹھیک ہے, نہ اسٹڈی کو سیریس لیا نہ کسی اور چیز کی رسپانسبلٹی اچھے سے لی. ہاں ٹائم سے پہلے, وقت سے پہلے چیزیں سر پڑ گئیں میرے نا, مطلب رسپانسبلٹیز آ گئیں, بیکاز شادی کے 7 سال کے بعد پہلا بچہ میں ہوا تو اماں اور بابا ایجڈ تھے, obvious بات ہے, تو مجھے جلدی رسپانسبلٹیز کو اپنے شولڈر پہ لینا پڑا. تو when I was 17 years old مجھے جاب پہ میں نے اسٹارٹ کیا آفس بوائے کی جاب سے. آفس بوائے کی جاب کی 3500 یا 5000 سیلری تھی. پھر وہاں سے سفر سٹارٹ ہوا. لیکن آپ کا جو سوال تھا کہ کب وہ ایسا مجھے وہ ہنگر کب فیل ہوا, میں نے کچھ پلان ہی نہیں تھا کیا ہوا. میرے لیے یہی تھا کہ 20,000 30,000 کی نوکری ہو جائے گی, میکس 50,000 پہ چلا جاؤں گا 2-3 سال کے بعد, تو وہ میرے لیے کافی ہے. یہ میرا ایک ایم تھا, ٹھیک ہے, یہ سوچا ہوا تھا. کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرا مالک اتنی عزت دے گا, اتنا روپیہ دے گا, دنیا گھومیں گے, کبھی سوچا ہی نہیں تھا. تو وہ رستے بنتے گئے. جب وہ بنتے گئے آگے چیزیں نظر آتی رہیں, پھر وہ گول سیٹ کیے, اچیو کرتے رہے, ٹھیک ہے. لیکن میرا پلان کچھ نہیں تھا, میں نے کچھ ڈیسائیڈ نہیں کیا ہوا تھا, ٹھیک ہے. آفس بوائے سے پھر ویئر ہاؤس میں جاب کی, پھر سیلز مین کی جاب کی, آؤٹ لیٹ ٹاسک کی جاب کی, پھر ٹرینر کی جاب کی, مطلب اور بہت ساری. تو یہ کہہ لیں کہ اللہ کا جو ہے نا وہ خاص بچہ ہوں میں, میرے اوپر خاص کرم ہے اللہ کا. چلتی رہی, رستے کھلتے رہے. لوگوں کو تو اب نظر آتا ہے نا, یوٹیوب نظر آتا ہے, یا ابھی 4 روپے نظر آتے ہیں. لوگوں نے وہ ٹائم تو دیکھا ہی نہیں ہوا نا. یہ جو جابس آپ نے کی ہوں گی رجب, سب سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا جو اب آپ کے لیے کام آ رہا ہے. آپ نے دنیا کافی دیکھ لی تھی سوشل میڈیا سے پہلے. 17 سال کی عمر سے میں اردو بازار شارمی کے چکر کاٹ رہا ہوں. آپ تو کبھی کہیں نہیں ہوں گی وہاں پر, آپ کبھی نہیں گئی ہوں گی. وہاں پر کہتے ہیں کہ بندے کو تراشا جاتا ہے. شارمی ہے, پاکستانی عوام کو تو پتہ ہے, جی جی, شارمی, اردو بازار, انارکلی, یہاں پر بندہ بالکل کہہ لو کہ مارکیٹ میں کھیلنے والی بلا بن کے نکلتا ہے. اور میں نے ساری عمر گزاری ہے وہاں پہ ان سڑکوں پہ. تو مجھے رنگ کا بندہ دیکھا ہوا ہے, بندہ کہاں سے بولتا ہے, کتنا بولتا ہے. اب لوگوں کو پہچان لیتے ہیں جلدی. کتنے پانی میں ہوتا ہے نا, وہ 5 منٹ بیٹھ کے میرے سے بات کرے, مجھے پتہ لگ جائے گا کہ کس نے پانی میں بندہ ہے, اس کے ساتھ مزید بیٹھنا یا نہیں بیٹھنا. یہ چیز تو یہ تو ایسی چیزیں جو کتابیں آپ کو نہیں سکھا سکتی. کتابیں نہیں سکھا سکتی, لیکن جو کتاب دیتی ہے, میں ہمیشہ بچوں کو اس چیز سے موٹیویٹ کرتا ہوں کہ دیکھو میں نے آفس بوائے کی جاب کی, سیلز مین, پھر ویئر ہاؤس ہیلپر, ٹھیک ہے, کاٹن اٹھا کے گراؤنڈ فلور سے 6 فلور تک میں لے کے گیا. اور جو ویئر ہاؤس ہوتا ہے اس کے اوپر اور کوئی چھت نہیں ہوتی, وہاں پر وہ ٹین مطلب کہ لوہے کی چھت ہوتی ہے, وہاں پر لینٹر نہیں ہوتا. گرمیوں میں اتنی گرمی ہوا کرتی تھی کہ ناک سے 2 ٹائم نکسیر آتی تھی, خون آتا تھا ناک سے. مجھے ایشو تھا, میں تھوڑا سا لاڈلا تھا بچپن میں, لیکن حالات سدا بہار ایک جیسے نہیں رہتے. جو حالات پہلے تھے وہ بعد میں وہ نہیں رہے. تو اتنی گرمی 12 گھنٹے کی ڈیوٹی میں ہوتی تھی, 15,000 سیلری تھی, کہ 2 ٹائم نکسیر آتی تھی, ٹھیک ہے. تو لیکن صحیح کی جیسے محنت جو ہے آپ کر چکے ہیں, محنت کی ہے. اور میں نے چیز ایک ہی دیکھی ہے کہ صرف اپنی نیت میں فطور نہ رکھو کہ آپ کے پاس اگر 1 روپیہ ہے نا تو اس 1 روپے پہ نظر رکھو, یا میں نے 1 کو 2 کیسے کرنا. اگر آپ کے ساتھ والے کے پاس 2 روپے ہیں تو اس کے 2 پہ نظر رکھو گے, آپ اپنے 1 سے بھی ہاتھ گوا بیٹھو گے. آپ کا 1 جو ہے وہ 50 پیسے کب ہو جائے گا آپ کو پتہ نہیں لگے گا, اور جو دوسرا ہے وہ 2 سے 4 پہ چلا جائے گا. اپنے یہاں پر اور اپنی جیب میں بس, اس کے علاوہ اور نظر نہ رکھو. میں نے سیکھا یہی ہے.
اور اللہ نے شاید دیا بھی مجھے اسی چیز کا کہ میری نیت میں فطور کسی اور کے لیے نہیں رہا. میں نے اپنے اوپر ورک کیا جب بھی کیا, بس الحمدللہ. اور جو آپ نے کہا تھا پڑھاکو نہیں تھے, تو پڑھائی جو ہوتی ہے بچے زیادہ تر ہم لوگوں کو شوق نہیں ہوتا, پھر ڈر کے مارے پڑھتے ہیں کیونکہ ان کو اتنا خوف ہوتا ہے ہم فیل ہو جائیں گے, ہمیں جاب نہیں ملے گی, یونیورسٹی اسکول میں داخلہ, یونیورسٹی میں داخلہ نہیں ملے گا, ہمارا کیا ہوگا. تو آپ کو کبھی خوف ہی نہیں تھا جیسے فیوچر کا, یا آپ کبھی بس پریزنٹ مومنٹ میں رہتے تھے؟ خوف تب بھی نہیں تھا, خوف اب بھی نہیں ہے. یا ڈر والا جو ہے نا وہ ایک انسیکٹ میرے اندر ہے ہی نہیں, سین جو بھی غلط ہے, جو کہ آج کے ٹائم پہ کہ فرعون کا دور چل رہا ہے, یہ بھی غلط ہے. آپ کے اندر زندہ رہنے کے لیے تھوڑا سا ڈر اس ٹائم بہت ضروری ہے. جی. اور بتایا نا کہ کیئر لیس تھا, تو میرے آئی تھنک آئی کام کا میرے فائنل پیپر تھے, جی, اور میں باڈی بلڈنگ کا کمپٹیشن کھیلنے گیا ہوا تھا 2015 کی بات ہے. تو یہ ایکسرسائز جم آپ کو ہمیشہ سے پسند تھا؟ ہاں بہت پسند باڈی بلڈنگ. میں بات میری کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی, سوری میں بھول گیا تھا, کہ یہ جو چیز میں نے بتائی ہے نا, اگر میں پڑھا ہوتا, اگر میں پڑھ لکھ لیتا, میرا دل لگتا, ڈر کے نہیں, خوشی سے اپنے فیوچر کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے, اگر میں اس کو پڑھ لکھ لیتا تو شاید مجھے وہ جابس نہ کرنی پڑتی جو کہ کرتے ہوئے آپ کو شرم آتی ہے کہ یار نہیں یار اب میں یہ کروں, اب میں یہ کروں. میں ڈائریکٹ کسی اچھی جگہ پہ جا کے بیٹھ جاتا, کسی کرسی پہ بیٹھ جاتا, کسی بینک میں بیٹھ جاتا, ایک اچھی ٹائی والی جاب کرتا نا, وائٹ کالر جاب. تو میں نے جو اسٹرگل کی وہ صرف اس لیے کہ میں پڑھا لکھا نہیں تھا, ٹھیک ہے. اور ہر بندے کی قسمت رجب والی بھی نہیں ہوتی کہ کل کو آپ ٹاپ یوٹیوبر بن جاؤ, آپ کروڑوں کماؤ, وہ بھی نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے کہ آپ ساری عمر اسی چکی میں چلتے رہو, اسی طرح کی جابس کرتے رہو, ٹھیک ہے. اس لیے جو پڑھائی ہے وہ مین سکسیس کی ہے, جہاں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ہاں بھی میں ایک وائٹ کالر جاب تو ایٹ لیسٹ مجھے ملے گی, اس کے ساتھ اور ہاتھ کنڈے مارو, اللہ پاک خیر کرے. جی, کیونکہ پڑھائی سے دروازے کھلتے ہیں. جی, دروازے کھلتے ہیں, آپ کا جو ہے کانفیڈنس لیول جو ہے وہ بلڈ ہوتا ہے. جی. پھر رجب جیسے آپ اوبیسلی انکریج کریں گے یوتھ کو جو آپ کو فالو کرتی کہ ان کو پڑھائی کرنا چاہیے, بٹ وہ بچے جو ہیں بہت اس طرح سوچتے ہیں کہ جو بہت دنیا کے سکسیزفل بزنس مین تھے یا جو انٹرنیشنل سنگرز ہیں وہ بھی پڑھاکو نہیں تھے, انہوں نے جیسے اسکول بھی نہیں کمپلیٹ کیا ہوگا, ڈراپ آؤٹ پڑھائی ہو میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, پڑھائی کو سر پہ سوار کبھی بھی نہ کرو. اگر سر پہ سوار کر کے پڑھائی کرو گے تو پھر وہی ہے 35 40 50 ہزار 1 لاکھ روپے کی جاب ہی کرو گے, اور کچھ نہیں کرو گے. پڑھائی کو صرف یہ لوگ یار یہ ایک بیسک نیڈ ہے, کرنا ہے, معاشرے کے لیے ضروری ہے, بیٹھنے اٹھنے کے لیے, بات کرنے کے لیے ضروری ہے, دیٹس اٹ. سر پہ سوار نہیں کر لو گے, 1 گریڈ نہیں آئے گا تو میں مر گیا. میرا فائنل پیپر تھی, میں چھڑ کے باڈی بلڈنگ کا کمپٹیشن کھیل رہا تھا, ٹھیک ہے. تو وہ نہیں ہے, وہ جو کاغذ کے 2 پیپر ہیں نا, وہ آپ کا فیوچر ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. تو بس ضروری ہے پڑھو, لیکن اپنا جو ہے نا وہ ہاتھ پلہ ادھر ضروری, وہ دنیا داری آپ کو آنی چاہیے. جی بالکل. اور رجب اب جو ہے جیسے کانٹینٹ کریشن, ولاگنگ, انفلوئنسر, یہ کائنڈ آف نئے ٹرمز ہیں جو آج کل آئے ہیں. تو ہو سکتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ جب آپ نے شروع کیا تھا سوشل میڈیا میں, لوگ آپ کو سیریسلی نہیں لیتے تھے کہ ایز اے ولاگر یا ایز اے ٹک ٹاکر, ایز این انفلوئنسر, ابھی بھی ایک حد تک اس طرح ایک بیٹل چلتی ہے. تو آپ کو کب لگا کہ لوگ جو ہیں اب مجھے سیریسلی لے رہے ہیں؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں اللہ کا بڑا خاص بچہ ہوں. جی. تو میرے ڈے 1 کے جو ولاگ تھے نا, میرا 5000 ویو آیا تھا, جو کہ نارمل نہیں ہے. جی. لوگوں کو 200 300 آتے ہیں, ٹھیک ہے. میں کچھ پہلے ٹک ٹاک پہ ہلکا پھلکا فیمس تھا اپنی اماں کے ساتھ. ٹک ٹاک کب شروع ہوا جب آپ وہ ٹک ٹاک میں نے اسٹارٹ کیا؟ کیونکہ ہلکا پھلکا فیمس ہونا بھی بڑی بات ہوتی ہے. ٹک ٹاک میں نے ہلکا پھلکا فیمس اسٹارٹ ہو گیا تھا, میرے 10 ملین ویو آتے تھے ٹک ٹاک پہ نا, 10 ملین. تو پھر وہاں سے ہلکا پھلکا, میں بات ہوں ٹک ٹاک کے فیم کو ہلکا پھلکا ہی کہتے ہیں. اچھا, کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ جتنا گڑ اتنا میٹھا. ٹک ٹاک پہ کیا ہے, آپ لپسنگ کر لیتے ہیں, آپ اپنی کانٹینٹ کریشن کر لیتے ہیں, 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ کی ویڈیو, اس کا فیم اتنا سا ہی ہے. اور a lot of people ہیں جن کے ملین میں فالوور ہیں, لیکن وہ کہیں پبلک پہ جاتے ہیں تو وہاں پہچانتی کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب اگر آپ دیکھتے ہیں کوئی ڈرامہ ایکٹر ہے یا ٹی وی ایکٹر کہہ لو, فلم اسٹار ہے, ان کے لیے باہر جانا مشکل ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح یوٹیوب ہے, یوٹیوب پہ اگر میں نے ڈیلی 8-9 گھنٹے لگا کے 35 منٹ کا ایپیسوڈ شوٹ کر کے لگانا نا, اس کا فیم بھی اس طرح کا کریزی فین فالوئنگ ہے. تو ٹک ٹاک کی فین فالوئنگ اور یوٹیوب کی فین فالوئنگ آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. تو ٹک ٹاک جو شروع کیا تھا ایویں جیسے شوق ہاں شکر بس, کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ٹک ٹاک پیسے دیتا ہوگا. ٹک ٹاک بہت پیسے دیتا ہے, ٹک ٹاک لائیو جو ہے وہ بہت پیسے دیتا ہے. ٹک ٹاک کی ویڈیوز کی مونیٹائزیشن ہوتی ہے جو ہمارے پاکستان میں نہیں ہے, یو ایس میں ہوتی ہے, یہاں بھی شاید ہوتی ہوگی, وہ ہمیں ہمارے پاکستان میں نہیں ہے لیکن وہاں پر دیتا. لیکن فیم کمپیئر کیا جائے, اگر رسپیکٹ کمپیئر کی جائے, ٹک ٹاک قریب بھی نہیں آتا. کیونکہ یوٹیوب پہ اتنی محنت ہے جو کہ آپ 15 سیکنڈ یا 20 سیکنڈ کی لپسنگ کرتے ہیں, اس پہ کیا محنت ہے. صرف آپ نے بلش آن لگانا, لپسٹک لگانی ہے, اور اگر لڑکا ہے تو وہ کریکٹر تھوڑا سا لینا ہے, اپنے ایموشنز اور وہ اپنے دینے ہیں, ایکسپریشنز دینے ہیں, دیٹس اٹ. اب وہ والی چیز دیکھو محنت, اور پھر وہ 35 منٹ جو شوٹ کرنا ہے, سارا سیٹ خود بنانے ہیں, اسکرپٹ خود لکھنی ہے, شوٹ خود کرنی ہے, ایڈیٹنگ کرنی ہے, پھر اپلوڈ کرنا ہے.
تو ڈفرینس ہے نا. تو محنت سے جو اس کا وہ تو آپ کا پورا ایک ٹی وی چینل آپ کے اندر ہے, آپ کا اپنا آن کیا ہوا ایک ٹی وی چینل ہے, اس پہ آپ نے ایپیسوڈ اپنا ڈیلی کا لگانا, اس لیے اس کا فین بیس کریزی ہے, الگ ہے. تو پھر جب یوٹیوب شروع, پھر آپ کو لگا اچھا اب لوگ مجھے نہیں, میرا ڈے 1 سے ولاگ تھا, 5000 آیا, مجھے موٹیویشن ملی, 10,000 ویو آئے اور موٹیویشن ملی. پہلا 100K جب مجھے ویو آئے, 9th کا محرم تھا, 9ویں یا 10ویں محرم کا ولاگ تھا, اس پہ 100K میرے ویو آئے. پھر چلتی گئی گاڑی. پھر جو آپ جب ولاگس کرتے ہیں تو ایک میں کہنے ہی والی تھی almost like a TV sitcom, اس طرح ہی ہوتا ہے, ایک شو کی طرح, ایک ریالٹی شو کی طرح, جیسے امریکہ میں ریالٹی شوز دیکھتے ہیں. اور وہ مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ جب آپ لوگ ریالٹی شو دکھاتے ہیں تو اس سے لوگوں سے ہی لائک ایک جو ہے وہ شو بنتا ہے, جیسے آپ کے بھی ڈفرینٹ کیریکٹرز ہوتے ہیں, آپ کی فرینڈس, آپ کی فیملی, اسی سے ہی ہوتا ہے. جب لوگوں کا ریالٹی شو 1-2 بندوں کا بھی ہوتا ہے نا, یا یوٹیوب کا وہ مزہ وہ والا نہیں ہوتا. تو آپ نے جو ہے کتنا اپنا آپ کو لگتا ہے کہ ریئل رجب آپ دکھاتے ہیں, یا کتنا کیریکٹر میں آپ چلے جاتے ہیں کہ ایکچولی ٹی وی شو ہی بن جاتا ہے آپ کا؟ نہیں, میرا ٹی وی شو تو نہیں ہے نا, ہم تو سوئے اٹھ کے بھی ولاگ اسٹارٹ کر لیتے ہیں. ٹی وی شو میں تو لپسٹک لگانا ضروری ہے, لڑکی سوتی رات کو لپسٹک میں, صبح اٹھتی بھی لپسٹک میں. ہاں, تو وہ تو ایک بالکل ڈرامٹک چیز ہے نا, اسکرپٹڈ ہے. ولاگ میں بھی اسکرپٹ ہوتی ہے جی, کیونکہ اپنی جو عوام ہے, اب ڈیلی کا مجھے 30 لاکھ بندہ دیکھتا ہے, 3 ملین پیپل ڈیلی مجھے دیکھتے ہیں, تو میں نے ان کو کچھ نہ کچھ تو دینا. انٹرٹینمنٹ, وہ 9 to 5 جاب کر کے آئے ہیں, یا وہ مجھ سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں ان کو لافٹر دوں گا, ان کو تھیراپی دوں گا, سکون دوں گا. ٹھیک ہے, وہ سکون سے سو سکتے ہیں. 4 دفعہ اگر وہ 35 منٹ کے ولاگ میں 4 بار بھی ہنس لیے نا, تو ان کے لیے وہ ولاگ بہت اچھا. تو وہ سوچنا بھی تو ہے. اب ڈیلی لائف اس طرح کی ہیپننگ نہیں ہوتی, تو کرنی پڑتی ہے, لیکن 90% ریئلسٹک ہی ہوتی ہے. اور اب اگر بات کی جائے کہ کتنے پرسنٹ رجب ریئل ہوتا ہے, رجب آج سے 8 مہینے پہلے ریئل تھا. کرلی بال تھے, یہ موٹا فیس تھا, باڈی شاڈی بڑی فٹ تھی. اس ٹائم پہ ماں سے مار پڑتی تھی. اس ٹائم پہ جو سینگ یس ہوتے تھے, اس ٹائم پہ جو انٹرٹینمنٹ ہوتی تھی نا, دوستوں کے ساتھ ٹریولنگ ہوتی تھی. میکسیمم ٹریولنگ کہاں کی ہے, ناردرن چلے گئے, میکسیمم دبئی چلے گئے. ٹھیک ہے, اب تو پاؤں نہیں لگتا, UK سے نیچے, دبئی سے نیچے پاؤں نہیں لگتے. آج یہاں پر ہیں, پرسوں کہیں اور ہیں, آج یہاں پر مسئلہ بن جائے میں کہیں اور چلا جاؤں گا. ٹھیک ہے, تو یہ ریئلسٹک نہیں ہے, مجھے یہ نہیں پسند. آئی سویئر ٹو گاڈ, مجھے UK نہیں پسند, مجھے کوئی کنٹری نہیں پسند سوائے پاکستان کی. میرا دل بستا پاکستان میں, میری وائب ہے, میرا ایک چھوٹا سا امپائر ہے. دودھ والی دکان پہ جا کے کھڑا ہو گیا, وہاں پہ ٹریفک بلاک ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, اتنا رش لگ گیا. تو میرا وہ ہے. جو ریئل رجب تھا وہ 8 مہینے پہلے والا تھا. جو اب رجب ہے, اس کو بنا دیا گیا, اس کو اٹھا کے یہاں پر ڈال دیا گیا, جس کا قصور کوئی نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ اس نے بہت جلدی ترقی کی ہے, اس نے پیسہ جو کمایا نا, کمایا تو کمایا, اس نے دکھا دیا. تو بس یہ ہے کہ اس نے دکھا دیا کہ ہاں بھائی یہ ہے میرے پاس, اس کے پیچھے پڑ گئے. یہ رجب بنا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, رجب جو انٹرٹینمنٹ والا تھا, جو ریئل تھا, وہ آج سے 8 مہینے پہلے 9 مہینے پہلے تھا. اور میں جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے کہ میرے پاس انٹرنیٹ کی ہسٹری کی لائل ترین فیملی جس کا نام ہے رجب فیملی, اس کے ایڈیٹرز ہیں. جو میں 11 دن ولاگ نہیں بھی کرتا, تب بھی پورے فار یو پہ میں چلتا ہوں, ٹک ٹاک پہ, ہر جگہ پہ میں چلتا ہوں. ٹھیک ہے, تو میں جو بھی ڈال دوں اس کے اندر سم ٹائمز انٹرٹینمنٹ نہیں بھی ہوتی, سم ٹائمز ولاگ میں انٹرٹینمنٹ نہیں ہوتی, پریشانی ہوتی ہے, ڈپریشن ہوتا ہے, وہ پھر بھی دیکھتے ہیں. جیسے آپ جو ہیں, میں ایک پوچھنے والی تھی, آپ کا ہوتا ہے نا سم ٹائمز موڈ میں آپ نہیں ہوتے, آفس کی جاب ہو ٹھیک ہو, آپ لائک ڈیسک پہ ہو, کمپیوٹر کے پیچھے ہو, یا جاب جو ہے چاہے موڈ آف کر کے بھی آپ کر سکتے ہیں. آپ کے جو یہ انٹرٹینمنٹ میں یا میڈیا میں جو ایسی جاب ہے کہ موڈ آف کر کے نہیں کر سکتے, تو جب آپ کا موڈ آف ہو یا ڈپریسڈ ہو یا بہت ہے نا موڈ نہیں ہے, آج انرجی لو ہے, تو پھر بھی آپ ولاگنگ کرتے ہیں, یا اپنے آپ پہ پریشر ہے آپ پہ, یا آپ دیکھیں آپ ہیں ڈاکٹر, آپ کو میرا پراپر پتہ نہیں جی, یا آپ اپنی مما سے پوچھیں تو بیہائنڈ دا کیمرہ ہے. جی, ماں جی کبھی چھٹی دیکھی ولاگ کی, کبھی چھٹی دیکھی ولاگ میں؟ نہیں, کبھی بھی نہیں. 7:07 پہ ولاگ آتا ہی آتا ہے. میرے پہ کوئی بھی مصیبت آئی ہو, میں نے ولاگ ڈالنا ہی ڈالنا ہے, انٹل انلیس کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے کہ 1-2 دن چھٹی کرنی پڑے. ولاگ ریگولر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جس دن موڈ آف ہوتا ہے اس دن الحمدللہ میری ایک سپورٹیو ماں ہے, میرے یار ہیں, میرے بھائیوں جیسے یار ہیں, 5 یار ہیں میرے بھائیوں جیسے. میں نہ اسٹارٹ کروں کوئی اور اسٹارٹ کر دیتا, تو ہم اس کو کر لیتے ہیں الحمدللہ. آپ کے 7.7 ملین, نیرلی 8 ملین سبسکرائبرز ہیں رجب. تو رجب آپ یہ جو رجب فیملی ممبرز ہیں آپ کے 7.7 ملین, آپ ان کو ایک ملک میں اور آپ ڈال دیں تو یہ پوری ملک کی پاپولیشن ہوتی ہے, مور دین ناروے. ایون ناروے کے 5 ملین لوگ ہیں, ناروے کی پاپولیشن 5 ملین, یا اس سے زیادہ. مے بی سویڈن کی جتنی پاپولیشن اتنے لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں. دیٹس انکریڈیبل.
only on YouTube. Yeah, 2.6 only on million YouTube. Instagram so, different. yeah, 2.6 वो completely. million. So like that is a really like an incredible amount of people that are following you, incredibly successful, and that comes with a lot of pressure. Rajab, like होता है कि आपने उन nearly 8 million लोगों को entertain करना है, उनको साथ रखना है, क्योंकि एक तो milestone होती है कि बन गए हैं इतने, फिर उसको maintain करना भी तो एक और pressure होता है. हमारी फील्ड में ना, मेरी बॉडी बिल्डिंग की फील्ड थी ना, वहाँ पर कहते थे बॉडी बनाना मुश्किल नहीं है, बॉडी को बना के रखना मुश्किल है. जी 3 माह में 6 माह में सप्लीमेंट्स लो, प्रोटीन्स लो, बॉडी बन जाती है. लेकिन उसको बना के रखना, मेंटेन अगले 5 साल 10 साल, वो मुश्किल है. ठीक है, तो मैं नहीं कहता कि इजी था 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स लेना इन 2.5 years. इजी नहीं था. लेकिन अब उस ऑडियंस को अपने साथ इंगेज रखना, डेली का 3 मिलियन 2.5 मिलियन व्यू आना, ये बहुत मुश्किल है. अब उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या आती हैं कि उनको हंसाना भी है, उसमें एंटरटेनमेंट भी हो, क्योंकि एक रजब का ऑरा बना हुआ है जो कि रजब का व्लॉग आने लगा, तो उसके अंदर वो चीज़ रजब वाली होनी चाहिए. जी समटाइम्स हाँ, उनकी ये मेहरबानी है जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरी फैमिली है, कि समटाइम्स अगर उसके अंदर वो चीज़ नहीं भी है ना, उन्होंने तब भी देखा, उन्होंने तब भी दुआएं दी हैं. ठीक है, लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ आती हैं. और आप सीरियसली लेते हैं, लाइक कमेंट्स पढ़ते हैं, लोगों का फीडबैक लेते हैं, और वो आपको नहीं देख रहे, आप उनको लाइक मिस कर रहे हैं. मैंने पहले कहा कि सब्सक्राइबर्स नहीं है, फैमिली है, तो मुझे उनका जो है पर्सपेक्शन लेना पड़ता है, उनके सवाल देखने पड़ते हैं, उसके अकॉर्डिंगली उनको जवाब देना पड़ता है, उनको क्या चीज़ अच्छी लग रही है, क्या बुरी लग रही है, वो देखना पड़ता है मुझे साथ साथ. बिल्कुल. और आपके व्लॉग्स में जो है आपके your 5 boys जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उनका नाम है? फ्रेंड्स नहीं है वो, ब्रदर्स. फ्रेंडशिप तो आजकल के टाइम पे रही नहीं. वो जान के टुकड़े हैं. बामा ने मेरी मतलब मेरी बाजू है. जान के टुकड़े. हैदर है, डोगर है, शेजी है, जहांगीर, मूसा. 5 boys. और ये कब दोस्ती हुई? हैदर, डोगर, शेजी 12 साल से हैं तीनों. और कब बात की? जहांगीर ऑलमोस्ट 7-8 साल से जहांगीर है. मिले थे या स्कूल? लाइक स्कूल तो क्या कहते हैं आगे नहीं, जिम फ्रेंड्स हैं. ओह, जिम ये मेरे जिम में आते थे. आप कौन सी जिम में? जब मैं तो किसी से बात ही नहीं करती जब मैं जिम में जाती हूं. नहीं, हमारे यही तो आता. आप यूएस की बॉर्न है ना, और यूके में आप बॉर्डर हुआ. ठीक है, यहाँ पर साथ वाले घर में क्या हो रहा है किसी को पता ही नहीं. बिल्कुल नहीं. हमारे जिम में पहले बैठ के आधा घंटे गप्पे होती हैं. हमारे माइंड योर ओन बिजनेस वाला कल्चर है ना. माइंड योर ओन बिजनेस वाला काम हमारे वहाँ पर नहीं है ना. हमारे जिम में पहले आधा घंटा बैठ के, बिजनेस सबका बिजनेस है, आधा घंटा बैठ के पहले बातें होती हैं, चुगलखोरी होती है. उसके बाद गेम होती है, गेम के बाद खाना खाने जाना है. हैदर, डोगर और शेजी के साथ मैंने वो वाला टाइम स्पेंड किया है कि हमारे पास एक बाइक हुआ करती थी जो कि मेरे पास थी. पेट्रोल के पैसे नहीं हुआ करते थे क्योंकि बहुत लिमिटेड बजट था. डोगर के पास पैसे हुआ करते थे. हैदर तब बच्चा था, स्टूडेंट था, तो फिर भी हैदर थोड़े बहुत निकाल लेता था. तो हमने 200, 300, 500 मैक्सिमम निकालना. वीकेंड पे पिज़्ज़ा खाने जाना या पराठा रोल खाने जाना, उस बाइक पे तीनों ने बैठ के. एक छोटी बाइक में 3 लड़के? नहीं, इतनी सी बाइक नहीं होती, थोड़ी बड़ी कार लो. हैवी बाइक नहीं, सिंपल बाइक हमारे वाली. तो हम तीनों ने जाना करना. तो बॉन्डिंग वहाँ से शुरू वो वाला टाइम देखा हुआ हमने इकट्ठे. फिर दोस्ती आपकी 10-12 साल की है रजब. जिस तरह वक्त बदलते रहते हैं, आप जिससे इतने सक्सेसफुल हो गए, वो दोस्ती को मेंटेन करना भी, और उसमें अप्स एंड डाउन्स तो होती रहती हैं. अच्छा, पहले तो चलो दोस्ती थी. अभी जो है ना, वो समझ लो कि मेरे ऊपर लीडरशिप आ गई है ना, कि मैंने अपना पूरा ग्रुप साथ लेके चलना है. एक अल्लाह की तरफ से जिम्मेदारी आ गई है मेरे पे. जबकि डोगर मेरे से बड़ा है, 1 साल मेरे से बड़ा है, जहांगीर मेरे से 2-3 साल बड़ा है, बट स्टिल द लीडरशिप जो है ना वो मेरे शोल्डर पे है. तो वो लेके चलना समटाइम बहुत मुश्किल होता है. कोई एक नाराज हो जाए, दूसरे को मनाना पड़ जाता है. लेकिन वो कभी हमारी ऑन स्क्रीन बात नहीं आई ना, मैंने कभी आने देनी है. ठीक है, इंशाल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह सारी बात सुन लेते हैं. चाहे डोगर है जिसने अपने घर का ही नहीं सुनी किसी की, वो भी सुन लेते हैं. सब सुन लेते हैं. तो मैं कोशिश करता हूँ कि सब फेयर रहे, किसी के साथ कोई ज्यादती ना हो. जहाँ पर मैं जा रहा हूँ मेरे साथ वो जा सके, और जो मैं खा रहा हूँ मेरे साथ खाना, मतलब रोटी नहीं, मतलब इन लाइफ अगर मैं सक्सेसफुल हो रहा हूँ तो मेरे साथ मेरे दोस्त भी हों. अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मालिक का एहसान है. सब साथ. क्योंकि कहते हैं ना, अच्छे दोस्त बनाने के लिए अच्छा दोस्त होना भी पड़ता है आपको. तो आप जब व्लॉग्स में उनको इंक्लूड करते हैं, और सबके एक डिफरेंट कैरेक्टर, डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं, तो कभी माइंड कर लेते हैं रजब ऐसे क्यों कहा व्लॉग में मेरे पर ऐसे? कुछ नहीं, इस तरह ऐसे कभी भी नहीं होता. सिर्फ शेजीर होता है, उसे जरा बदमाशी का बहुत शौक है. वो हैं जिनको आप खाने पे बहुत जैसे मजाक उड़ाते हैं. उनको बदमाशी का शौक है, लेकिन उनको खाना हर वक्त चाहिए. वो रोता है कि प्लीज मेरा थोड़ा सा बनाओ, रोब बनाओ. मैं कहा तेरा रब ने रोब नहीं बनाया, मैं बनाऊंगा.
تو آپ کے یہ جو فرینڈشپس ہیں جب ہوتا ہے نا, جیسے شادیاں ہوتی ہیں, بچے ہوتے ہیں, لائف کے ساتھ جو ہے کبھی کبھی ٹائم نہیں دے سکتے آپ فرینڈس کو, فرینڈس جو ہے بدلتے رہتے ہیں, جو آپ کے بیچلر لائف میں تھے وہ ڈفرینٹ لائف اسٹائل ہوتا ہے بڑے ہوتے ہوئے, اوبویسلی یو اسٹل ینگ, آپ کو لگتا ہے آپ کے پھر بھی لائک وہ بھی فائن آپ کا دوستوں کا گروپ؟ الحمدللہ بالکل ویسے کا ویسا ہے. حالات کچھ اس طرح کے میرے اوپر ہو گئے, 1 سال ابھی میری شادی کو نہیں ہوا, دسمبر میں ہوگا, اور 1 سال کے اندر میں 6 مہینے پاکستان سے باہر رہا ہوں. اور آپ کی وائف بڑی انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ آپ کو اپنے فرینڈس کے ساتھ ٹائم گزارنے بھی دیتی ہیں. نہیں وہ تو میرے گھر والے مجھے نہیں روک سکے, وائف کیا روکیں گی, لیکن یہ ہے کہ اس کو کوئی ایشو کبھی ہوا ہی نہیں, کبھی بھی نہیں ہوا. دیٹس وین یو نیو کہ یہ جو ہے میں نے شادی کرنی, کہ وہ اوبویسلی آپ کا کلک ہو گیا نا کہ وہ انڈرسٹینڈنگ ہے اس وے میں. الحمدللہ. بٹ رجب کیا ہوتا ہے دوستوں کے ساتھ, اب آپ اس طرح کا فیم آپ کو مل چکی ہے نا جس میں یہ فیم تھوڑی ڈیلیکیٹ بھی ہے, کیونکہ ہر چیز پہ نظریں ہیں, نو روم فار مسٹیک, بالکل جیسے آپ ایک قدم وہاں لیں گے ہر چیز میں اسکروٹنی, اور یہ ہوتا ہے سارے بگ اسٹارز کے ساتھ, اور وہ بھی کہتے ہیں فیم کا یہ لیول پریشر آ جاتا ہے کہ اسکروٹنائز ہوتے ہیں. تو آپ کو ٹرسٹ کرنا جو ہے یہ بہت ایک ضروری ہے کہ یو ہیو ٹو ٹرسٹ یور فرینڈ جن کے ساتھ آپ اتنا ٹائم گزار رہے ہیں. یہ 5 فرینڈس کے ساتھ آپ جو ہیں کمپلیٹلی ٹرسٹ کرتے ہیں کہ اندر کی بات باہر کی بات سب بلائنڈلی, یا ان کے پاس ایسی بات ہے یا ان کی ایسی بات میرے پاس ہے کہ ہم مطلب کہہ لو کہ اینڈ پہ جا سکتے ہیں, ختم ہو سکتے ہیں. اس طرح کا ٹرسٹ لیول وہ مجھ پہ کرتے ہیں اور میں ان پہ کرتا ہوں. اور وہ کہہ لو کہ باتوں سے نہیں ہوتا, وہ ٹائم سے ہوتا ہے. برا ٹائم ساتھ دیکھا ہوا, اچھا ٹائم میں ساتھ ہے, اس لیے وہ ٹرسٹ بنتا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ کسی پہ زیادہ کسی پہ کم, میں سب پہ ایکول ٹرسٹ کرتا ہوں. That's really good. And رجب آپ جو ہمیشہ we always see you around people, ہمیشہ آپ لوگوں میں ہوتے ہیں, تو کبھی اکیلے میں وقت گزارتے ہیں؟ گزارتا ہوں. آج کب؟ کیونکہ ہمیشہ ایسے لگتا ہے آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی تو ضرور ہوتا ہے. کوئی نہ کوئی ہوتا ہے, لیکن کبھی اب لندن آئے ہیں آپ واک پہ جاتے ہیں سے اکیلے, یا پارک میں بیٹھ لیا, کسی کیفے میں اکیلی کافی لے لی. میرا کام نہیں ہے, آپ نے دیکھا ہوگا آیا ہوں تو کتنے لوگ ساتھ ہیں. باہر جانے والا کام میرا بہت کم ہو گیا ہوا ہے. کسی بھی کنٹری میں ہوں باہر نکلنا بہت, یو کے میں تو کرائم ریٹ ہی پاکستان سے زیادہ ہے. It's really tougher ہے, یہاں پر بھی گھر سے نکلنا بہت مشکل ہے. جانا ہے تو 5 لڑکے ساتھ ہوتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ جب ولاگ ختم ہو جاتا ہے, جب رات ہو جاتی ہے, سب گھروں کو چلے جاتے ہیں, تب میں اکیلا رہ جاتا ہوں. اداسی تو نہیں ہوتی نا, are you comfortable with being alone? نہیں, اس ٹائم پہ بہت اداسی ہوتی ہے. اوپر سے اب بیٹا ہو گیا, ماشاءاللہ, congratulations. سو مچ. ماں ہے میری, میرا باپ ہے, میرے سارے رشتے دار. اس ٹائم پہ سم ٹائم جو ہے نا وہ لگتا ہے کہ یار کیا ہے, یار کیا کمایا. اچھا لگتا ہے یار, اللہ کی ذات کا بڑا شکر ہے, ہر چیز ہے, لیکن اس ٹائم رات کے اس پہر جو ہے نا, اس ٹائم دل بھر جاتا کہ یار کیا کمایا یار. یہ بیٹھا ہوں, سامنے گاڑیاں گزر رہی ہیں, کچھ نہیں اب کرنے کو, ولاگ بھی کر لیا. اب ظاہری بات ہے جو سارا دن میرے ساتھ تھے رات کو وہ تو گھر جائیں گے, وہ چلے گئے اپنی فیملیز کے پاس جا رہے ہیں. دوست جو ہیں وہ کسی اور کنٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس ٹائم بڑا بے بس ہو جاتا ہوں. سارا دن کہہ لو کہ رش میں اور مصروفیات میں گزر جاتا ہے, رات کا پہر بہت مشکل ہو جاتا ہے. رجب آپ نے اپنے دوستوں کے بارے میں بات کی تھی کہ وہ کتنے کلوز ہیں آپ سے, پر آپ کے پاس چودھری صاحب ہیں جو ایسا لگتا ہے چودھری صاحب جو ہیں آپ جس ملک میں چلے جائیں وہ وہاں پہلے پہنچ جاتے ہیں, اور وہ بھی ایک بہت ایک اسپیشل بانڈ ہے آپ کا. تو چودھری صاحب ایگزیکٹلی کون ہیں, آپ ہماری آڈینس کو پلیز بتائیں. چودھری صاحب میرے بڑے بھائی کی طرح باپ سمان ہے. ان کے ماشاءاللہ 4 بچے ہیں, ٹھیک ہے. جو ان کی وائف ہیں وہ میری ماں کی طرح, ٹھیک ہے. چودھری صاحب کو 12-13 سال میرے ساتھ نہیں ہوئے, میکس 1 سال ہوا. میکسیمم چودھری صاحب کے ساتھ میرا اس طرح کا بانڈ ہے جیسا میرے باپ کے ساتھ ہے. میرے باپ کے ساتھ میرا دوستوں والا ہے, میں ہر چیز ان سے شیئر کر لیتا ہوں, ہر بات, اچھی بری ہر بات. چودھری صاحب مجھے اچھے کی طرف پش کرتے ہیں, برے سے روکتے ہیں. اور ہاں اس بات میں کوئی دو راہ نہیں ہے کہ میں جس کنٹری جاتا ہوں چودھری صاحب پہلے وہاں پر پہنچے ہوتے ہیں. ان کے ہاتھ میں وہ چیز ہو صحیح. اب یہ یو کے ان کے ہاتھ میں نہیں ہے, ان کے پاس ویزا نہیں ہے ابھی فی الحال, وہ فائٹ کر رہے ہیں ویزے کے لیے. جیسے ہی ویزا آئے گا وہ اگلے دن یہاں پر ہوں گے, ورنہ اس بزی ٹائم میں کاروباری بندے کے لیے بہت مشکل ہے 1 منٹ کسی کے لیے نکالنا, اور وہ اینی ٹائم اویلیبل ہوتے ہیں. ایسی لوئلٹی ہے ان کو آپ سے, اور ایسی محبت اور بانڈ ہے آپ کا, اور میں ان سے ویسے ہی محبت کرتا ہوں. اور ہمارا جو ہے جو ملاقات والا سین ہے ہمارا شو روم میں ہوا تھا, کیونکہ چھوٹی موٹی سی انویسٹمنٹ چودھری صاحب نے بھی اور میں نے بھی شو روم میں کی ہوئی ہے. ہمارے ایک اور بھائی ہیں علی بھائی, علی آصف, وہ اس شو روم کے آنر ہیں.
उनके पास इन्वेस्टमेंट की हुई थी, वहाँ पर हमारा इंटरेक्शन हुआ. फिर चौधरी साहब को शौक पड़ गया टिकटॉक पे गिफ्टिंग शिफ्टिंग का, ऐसे ही कोई प्रोफेशनली नहीं. तो मुझे उन्होंने गिफ्टिंग शिफ्टिंग की हल्की फुल्की. तो वहाँ से हमारी बातचीत होना स्टार्ट हुई, फैमिलीज़ का मिलना जुलना स्टार्ट हुआ. वो बिल्कुल एक बड़े भाई की तरह बन गए. और आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट एंड आई ट्रस्ट हिम ब्लाइंडली, जस्ट लाइक हैदर, डोगर, शेजी, मूसा, जहांगीर, इसी तरह. और वो हम सबको कमांड करते हैं. अगर मेरे पास लीडरशिप है ना तो उनके पास कमांड वाली छड़ी है. मुझे कोई वो नहीं करता, गाइड नहीं करता, एक्सेप्ट चौधरी साहब. वो कर सकते हैं और वो करते हैं. या इतना आपने उनको इतना मैंने उनको वो दिया हुआ है और वो डिजर्व भी करते हैं. और जब ये वो वाली बात है, जैसे हम पहले कह रहे थे कि आप पहचान लेते हैं इंसान को, तो आपने जैसे, क्योंकि अभी एक साल में ऑब्वियसली योर पीक ऑफ योर फेम, तो ये बड़े टेस्टिंग टाइम्स होते हैं. आप नहीं, एवरीवन वांट्स समथिंग फ्रॉम यू, इट्स रियली हार्ड, और दे वांट टू बी एसोसिएटेड विद यू. तो कभी भी ये, तो इस वहाँ से आपको फिर एक वो जो आप रीड कर लेते हो इंसान को. मैं आपको वही बताने लगा था कि मेरे मालिक का बड़ा शुक्र है कि मुझे ज़िंदगी में गलत लोग बहुत कम मिले बहुत कम मिले. ठीक है. और अगर बात कर लीजिए चौधरी साहब की, तो उनको मेरे से क्या ही फ़ायदा. अगर मेरे पास 4 रुपए हैं तो उनको अल्लाह ने और बथेरे दिए. उनके पास 40 होंगे. ठीक है. उनको मुझसे कोई फ़ायदा नहीं. ना उनको कोई फेम चाहिए, ना उन्होंने कोई चक्कर है. सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं कि यार अपनी फैमिली से प्यार करता है, अपने दोस्तों से प्यार करता है, दैट्स इट. उनको मुझसे कुछ नहीं चाहिए. उनके पास अल्लाह का दिया सारा कुछ है जी. ठीक है. ना मैंने कभी उनसे कुछ मांगा, ना उन्होंने कभी कुछ मांगा. तो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप नहीं है. एक वो रिस्पेक्ट का एलिमेंट है, एक फैमिली का इंटरेक्शन है. उनको मेरे अंदर भाई नजर आता है और मुझे जो है ना वो बाप नजर आता है. बड़ा भाई बाप नजर आता है जो मुझसे वाकई जेन्युइन प्यार करता है. अगर मैं परेशान होता हूँ तो वो मेरे साथ परेशान होता है. नो, आई एम वेरी हैप्पी ऐसा इंसान आपको अपनी लाइफ में आपके. और ये ऐसा एक मेरी दुआ है कि ऐसा एक बड़ा भाई अल्लाह सबको दे. या नहीं, इट्स अ ब्लेसिंग, अच्छे लोग आपकी लाइफ में आए. और स्पीकिंग अबाउट मनी जो है, आपने पैसों को बहुत क्लोजली देखा हुआ है. आपने एक टाइम ऐसा देखा हुआ है कि आपने खुद ये कह चुके हैं कि आपके पास जो है कन्वेंस के लिए इनफ पैसे नहीं थे कि जो अभी मम्मी को फ्रैक्चर हुआ था उनको हॉस्पिटल लेके जाना, ट्रीटमेंट के लिए, इस तरह के, जिसमें आपने सोचा था इस बॉडी बिल्डिंग का क्या फ़ायदा, यू नो. अब आपके पास इतना सक्सेस, ये आप ये वर्क किया, सारा होमवर्क किया. आपके बारे में सब कुछ पता है अब. टाइम ये था कि मेरा फुल ऑन प्रिपरेशन था, मैं बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन पे. और अम्मा मेरी घर पे बैठी हुई थी, खाना शाना मेरे लिए बनाया. तो बुजुर्गों को इशू होता है ना, जब उनको वॉशरूम आता है ना तो बहुत स्पीड से ना फिर वो हमारी तरह वेट नहीं कर सकते. तो वो भाग के वॉशरूम जा रही थी, ऐसे पाँव बेंड हुआ और छत पे लगा हुई है ना, घुटना उनका निकल गया. तो मैं कम से कम 45 एक घंटा मिनिमम मेरा ख्याल मैंने वेट किया कि कोई आएगा लेके जाएगा, मामू आएंगे या कोई आएगा तो लेके जाएगा. मेरे पास गाड़ी वगैरह नहीं थी, बाइक पे टूटी टांग कैसे लेके जाता. उस टाइम पे मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा था कि यार की यार बॉडी बिल्डिंग का फ़ायदा किसे लेके जाना बॉडी बिल्डिंग. और एक वो टाइम था और एक आज का टाइम है. अब आप अपने सारे शौक पूरे कर सकते हैं ना, आपके पास यू नो माशाल्लाह you have that much money and you're financially secure. तो यू नो ओपरा, उन्होंने भी लैक ऑफ मनी देखा है और abundance ऑफ मनी भी देखा है. उन्होंने कहा है हैप्पीनेस पेव्स द वे, लाइक मनी पेव्स द वे टू हैप्पीनेस. तो रास्ता बनाती है खुशी के लिए. आपको लगता है पैसों से खुशी मिलती है? पैसों से खुशी मिलती है, सुकून नहीं मिलता. पैसा आपको खुशी दे सकता है, सुकून नहीं दे सकता. अब इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ कि मुझे खुशी दे रहा ना पैसा. मैं अगर मुश्किल में हूँ तो पैसा है तो मैं दुनिया फिर रहा हूँ जी. गरीबी से ज़िंदगी कोई नहीं. पैसा है तो मैं 7 मुल्क फिर रहा हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ दोस्तों के साथ. ठीक है. लेकिन अगर यहाँ पर पैसा ना होता तो फिर ख़त्म थी बात. सुकून कैसे नहीं देता कि पैसा रात को मेरी माँ को मेरे पास नहीं लेके आ सकता. पैसा इस टाइम पे मैं मुश्किल में हूँ तो मेरा बेटा मेरे सामने नहीं आ सकता, मेरी बेगम मेरे पास नहीं आ सकती, मेरे दोस्त मेरे सामने नहीं आ सकते. पैसा वो चीज़ सुकून मुझे नहीं दे सकता, हाँ खुशी दे सकता है. तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, पैसा आपको खुशी दे सकता है, वक्ती खुशी, सुकून नहीं दे सकता. सुकून नहीं दे सकता, लेकिन ज़रूरी है भाई. या ज़रूरी है, बैकबोन होती है पैसा तो, है ना. ज़रूरी है. या रजब, अब जो है आपने पहले अभी बात की थी कि हाउ मच यू लव पाकिस्तान. एंड बहुत लोगों का ये होता है कि जब सक्सेसफुल हो जाए उनको होता है हम अमेरिका सेटल हो जाएंगे, यूके से. भी यू ट्रूली लव पाकिस्तान. एंड मैंने भी आपसे पहले भी बात की, आपने मुझे बताया था एग्जैक्टली व्हाई यू लव पाकिस्तान. एंड यू रियली आर अ ट्रूली पाकिस्तानी boy at heart, देसी boy at heart, खाना भी लाहौरी पंजाबी. एंड यू आल्सो लाइक द फूड एंड एवरीथिंग. तो में ऐसी कोई बात नहीं कि हाँ मैंने अमेरिका सेटल हो. लोगों का एक्चुअली पाकिस्तान में बाहर काफी लोगों ने गोल सेट किए हैं. यही होता है कि हम एग्जाम्स पास करके अमेरिका इंग्लैंड चले जाएंगे. पर रजब, द क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू इज, आपको पाकिस्तान से जितना प्यार है, आपको लगता है पाकिस्तान ने वो प्यार आपको वापस दिखाया है? मुझे पाकिस्तान ने बहुत प्यार दिया.
اس ٹائم پہ مجھے کھڑا کرنے والا, رجب کو رجب بنانے والا پاکستانی ہے. میری 18% جو آڈینس ہے وہ انڈیا میں ہے. مجھے 80 لاکھ بندے میں سے 18% لوگ انڈیا میں دیکھتے ہیں جو کہ موسٹلی سکھ ہیں. اس کے علاوہ میری یہ UK US کینیڈا یہاں پر ہے کوئی 8-9%. باقی ساری میری پاکستان کی ہے. ٹھیک ہے, مجھے سٹینڈ ہی پاکستان نے کیا اور مجھے نہیں وائب آتی. جو لوگوں نے گول سیٹ کیا میں بھاگتا ہوں اس چیز سے کہ ہمیں سٹیزن شپ چاہیے UK میں, سٹیزن شپ چاہیے US میں. مجھے نہیں چاہیے. میرے پاس 2 سال کا ویزا ہے, اس سے پہلے 6 ماہ کا ویزا تھا. ٹھیک ہے, اور میں نے اینڈ پہ آ کے ٹریول کیا تھا, وہ بھی مجبوری سے دھکے سے کروایا میرے سے. مجھے نہیں, میرا جو ایک چھوٹا سا امپائر ہے میرا پاکستان میں, بہت بہت بگ فش بیسٹلی ہیں, میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, آٹے میں نمک نہیں ہوں, لیکن جو میرے اکارڈنگلی مجھے ایک چھوٹا سا امپائر میرا اللہ نے دیا ہوا ہے, مجھے وہ بہت عزیز ہے. وہ شو روم ہے ہمارا سگما موٹرز کے نام سے, وہاں جا کے بیٹھنا, گپیں لگانا, کھانا پینا, پوچھنا ہمیں کون سی گاڑی بکی کون سی نہیں بکی. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ پھر میرا جم ہے, پھر میرا گھر ہے, میرے دوستوں کے گھر ہیں. مطلب کہیں جا کے کھڑے ہو جانا, اتنا پیار ملنا, اتنی ماؤں نے دعائیں دینی, مجھے وہ پسند ہے. یہاں پر تو ساتھ والی دیوار میں نہیں پتا کہ آپ کے پڑوسی کا کیا حال ہے. نہیں پتہ, سچ میں ہمیں نہیں پتا ہوتا. بہت لوگ کیا لینا, اسائلم لینا چاہتے ہیں لندن میں, اور اس طرح کے گولز بھی سب لوگوں کے ہوتے ہیں. اور جب آپ نے کبھی اس کے بارے میں سوچا ہے؟ پہلے آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں. جس سٹیج پہ میں ہوں, ماجی نے آپ کو گائیڈ کیا ہوگا, ماجی نے بتایا ہوگا جو میرے پہ سرکمسٹانس سسٹم پہ چل رہے ہیں, اگر میں UK میں اسائلم فائل کروں تو مجھے نہیں ملے گا. آپ کو فوراً مل سکتا ہے, فوراً ملے گا, اور مجھے یہ پیسے بھی دیں گے, رکھیں گے بھی, جگہ بھی دیں گے, ہر چیز فیسیلیٹیٹ کریں گے, ایسے ہی. لیکن میں آپ کے اس پوڈ کاسٹ پہ یہ بات لکھ کے دے رہا ہوں, سائن کرنے کو تیار ہوں کہ میں زندگی میں, اپنی زندگی میں اسائلم کبھی فائل نہیں کروں گا. میں مرتا مر جاؤں گا, میں اسائلم فائل نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, وائی از دیٹ, مطلب آپ کو بتاتا ہوں کہ میں حیثیت رکھتا ہوں کسی بھی کنٹری میں چھوٹا سا کاروبار کر کے, ٹھیک ہے, تو اپنا وہاں پر ریزیڈنٹ شپ لینے کا اگر مجھ پہ یہ ٹائم آ گیا تو فرسٹ آف آل تو مجھے اپنا گرین پاسپورٹ ہی چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن اگر مجھ پہ یہ ٹائم آ گیا تو میں اتنی حیثیت رکھتا ہوں کہ میں UK US کینیڈا کسی بھی جگہ پہ 4 روپے لگا کے وہاں کی سٹیزن شپ لے سکتا ہوں. اسائلم اگر میں نے کبھی فائل کر لیا, فرسٹ آف آل تو میرے اندر کا جو ایک مین ایگو ہے وہ مر جائے گا کہ میں ملک سے بھاگا ہوں, میں وہ ہو جائے گا کہ میں قصوروار ہوں, جو کہ میں نہیں ہوں. میں مومن گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں, میں اسائلم پہ کیوں جاؤں گا؟ ایک تو وہ مر جائے گا جو میں مرنے نہیں دوں گا. دوسری بات کہ ہمارے پاکستان میں کچھ کم عقل اس طرح کے بھی ہیں. جب میں نیا پاکستان سے بھاگا, پورے پاکستان کے سوشل میڈیا پہ اخباروں میں میں ہو گیا نا, تب انہوں نے بیٹھ کے پوڈ کاسٹوں میں بات کی کہ یہ سب ڈرامہ ہے, یہ سب کچھ خود کر رہا ہے تاکہ یہ اسائلم فائل کر سکے. I will never choose asylum, never in my life. So it goes against everything you believe in and stand for. کچھ بھی ہو, پاکستان جتنا بھی میرے لیے ٹائٹ ہو جائے, کتنا مشکل ہو جائے, اسائلم کبھی فائل نہیں کروں گا. بہت مشکل ہو جائے گی, کہیں سیٹ اپ کر لوں گا, اپنا ریسٹورینٹ ڈال لوں گا, کافی شاپ ڈال لوں گا, سٹیزن شپ لے لوں گا, اسائلم کبھی نہیں لوں گا. یہ آپ کے پوڈ کاسٹ میں بتا رہا ہوں, آج تک اسائلم کے بارے میں نے بات نہیں کی. یہ پہلی دفعہ بات آپ نے کلیریفائی کر دیا ہے کہ آپ کبھی بھی نہیں لیں گے, and it goes against اس کے اگینسٹ میرے اوپر ایلیگیشن لگ جائیں گی. جبکہ اسائلم مجھے UK جو ہے ود ان 1 month دے, مجھے پیسے دے, مجھے رہنے کا خرچہ دے, گھر دے, سیکورٹی دے, ہر چیز دے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد جو ہے نا, وہ کہہ لو کہ جتنی میں پچھلے 1 سال سے مصیبتیں فیس کر رہا ہوں نا, اکیلا بندہ کہے گا اس نے کیا اسائلم کے لیے تھا, جو کہ میرا رب جانتا اور میں جانتا ہوں میرے پر کیا گزر رہا ہے. Yeah, exactly. And Rajab, you're a self-made young man. آپ کا کوئی نیپو بیبی نہیں ہے, کوئی اس طرح کا نہیں, آپ نے بالکل اپنی خود جو ہے یہ امپائر بنائی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ as you becoming more successful and you're a bright individual, کہ some people in پاکستان سے یہ آپ کی ترقی, آپ کی کامیابی جو ہے ہضم نہیں ہو رہی. You have around 22 cases against you, gunshots fired at your house, your life is under threat, and this is a scary place. 22 cases? On me? Yeah. مینوں تو نہیں پتا سی, تین اور ہو گئے. سارے کیسز نہیں ہیں اس کے اندر, وہ کچھ نوٹسز بھی ہیں, کچھ صرف رپورٹس ہیں, FIR ساری نہیں ہوں گی, یا شاید ہو بھی سکتی ہیں. وہ کیسز 1-2 ہی ہیں لیکن ڈفرینٹ اسٹیٹس میں ہیں, کچھ نوٹس ہیں, کچھ FIRs ہیں. تو مجھے پورا بلیو ہے اپنے پاکستانی لاء پہ. انشاءاللہ پہلے بھی جب ہوا تھا کیسز وغیرہ تو اللہ نے باعزت بری کیا تھا ہر چیز سے. ٹھیک ہے, اور ہم پاکستان میں ہی رہے تھے. اب اگر پھر مصیبت آئی ہے تو میں انشاءاللہ جب ٹائم آئے گا میں جاؤں گا, میں فیس کروں گا ہر چیز, اور باعزت بری ہو کے آؤں گا, کیونکہ میں جانتا ہوں, میرا اندر جانتا ہے, میرا رب جانتا ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہوا. اور پاکستان کا قانون اتنا اندھا نہیں ہے, نہ اتنا کمزور ہے کہ وہ اپنا ہی جو ٹاپ یوٹیوبر ہے جو اپنے پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اسی کو پکڑ کے بلا وجہ تم دیں گے.
یا بغیر کسی قصور کے اس کو جو ہے وہ سزا دے دیں گے. میں جاؤں گا انشاءاللہ. ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ نہیں پتا تھی بھائی دس دے پہ ہوں. رجب کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کیا فائدہ, جب اتنا آپ کو یہ شہرت ملی ہے, سب کچھ ملا ہے, آپ کو فیملی سے دور کر رہے ہیں, آپ کو خوف میں ڈالنا چاہ رہے ہیں, مجھے پتہ ہے آپ ڈرتے نہیں, اور آپ کی پرسنالٹی اس قسم کی, یو ویری courageous and brave, but do you ever think what's the point, سونے سے پہلے جب آپ اکیلے ہوتے ہیں, کبھی اس طرح سوچتے ہیں؟ یہ سم ٹائم جب میں نے آپ کو بتایا نا کہ رات کو اکیلا رہتا ہوں نا, جب اکیلا رہ جاتا ہوں تب یہ چیز آتی ہے. ادروائز میں کبھی جو ہے نا وہ ہم یہ کبھی نہیں چاہیں گے آپ کوئٹ کریں, کبھی بھی نہیں, پر آپ کو کبھی میں کبھی انگریٹفل نہیں ہوا, میں کبھی جو ہے نا وہ کہہ لو کہ ناشکرا نہیں ہوا. جی اس طرح کر کے دیکھتے ہیں, بینک بیلنس دیکھتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, اس طرح دیکھتے ہیں 10-10 11-11 گاڑیاں دیکھتے ہیں, اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, سامنے دیکھتے ہیں ایک ہیوج فین فالوئنگ ہے, ایک ہیوج فیملی ہے جو پیار کرتی ہے, کسی بھی کنٹری میں جاؤ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں یہ بات ٹوٹلی سچ ہے کہ کوئی 40-40 لوگ اس طرح کے ہیں جی جو کسی کو کھاتا پیتا نہیں دیکھ سکتے. جی ٹھیک ہے, اور وہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں, فی الحال وہ پاور میں ہیں, ان کا ڈنڈا چل رہا ہے, کوئی بات نہیں, اللہ خیر کرے گا, ہماری باری بھی آئے گی, ہم اپنے ملک واپس جائیں گے انشاءاللہ. No, that's great کہ آپ پازیٹیو جو ہے اس کو آپ سوچیں, that's true, آپ ایک پھر بھی بہت بلیس پوزیشن میں ہیں. رجب جب بھی کوئی ایک ینگ لڑکا بہت سکسیزفل یا فیمس ہو جاتا ہے, whether in پاکستان, in Asia, internationally, اس کے ساتھ جو ہے ڈسٹریکشنز آتی ہیں, ٹیمپٹیشنز آتی ہیں, فیمیل اٹینشن آتی ہے. there are some females جو میڈیا میں آپ کا نام بہت لیتی ہیں, اور جب آپ کا کوئی بھی نام لیں تو دنیا سنتی ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں سب سے پہلے تو کہنا چاہوں گا کہ میرے پوڈ کاسٹ والے بھرا نے نا, پوڈ کاسٹ والے بھرا میرے انٹرویو والے, سب سے پہلا قصور ان کا ہے, کیونکہ وہ کچھ نہیں ہوتی جن کو یہ بٹھا کے صرف رجب 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 کرتے ہیں, اور پھر ان کو ویوز آ جاتے ہیں, پھر وہ میرے اوپر ایلیگیشنز لگاتی ہیں کہ منو فلانے لکھ دی کڑی دیتی ہے, فلانے لکھ بھی نہیں, پتہ نہیں, بہت مہنگی مہنگی 45 لاکھ اور بڑی لائک اسپیشل فرینڈز. یار کوئی ثبوت تو لو ان سے, انہیں کو جو کوئی رسید آئی ہوگی, اگر کسی نے آپ کو اتنا ایکسپینسو گفٹ دیا ہے تو ایک میسج تو کیا ہوگا کہ میں نے یہ آپ کو گھڑی بھیجی ہے, تھینک یو کا میسج تو کیا ہوگا نا, آپ نے اس کو رپلائی, کوئی ثبوت ہی یار. یہ ہمارا جو میڈیا ہے نا, پہلا قصوروار وہ ہے, اس کے بعد پھر وہ تو اپنے فیم لینے نکلے ہوئے ہیں, ان کو میں نہیں دوں گا, کوئی اور دے دے گا. ٹھیک ہے, وہ فیم لینے نکلے ہوئے ہیں, لیکن یہ جو پوڈ کاسٹ والے ان کو دیتے ہیں نا امپورٹنس, یار کسی کرنے والے بندے کا پوڈ کاسٹ کرو, اتنے لوگ ہیں جو سیلاب زدگان کی مدد کر رہے ہیں, ان کا پوڈ کاسٹ کرو. ٹھیک ہے, اتنے لوگ ہیں جو اپنے ملک کے لیے کچھ کر رہے ہیں, اتنے بچے ہیں جو باہر سے گولڈ میڈل جیت کے آ رہے ہیں, ان کے پوڈ کاسٹ کرو. جنہوں نے گھر کو منہ نہیں لاندہ انہوں نے پوڈ کاسٹ کر دو ادھر آگے, سوال بھی پوچھ دو رجب رجب رجب. تو آپ کا فیم اتنا فیمس ہو گیا ہے نام نا رجب, اور یہ انٹرنیشنلی بھی ہوتا ہے کہ جو آپ بات بھی کسی سے کر لو, کچھ بھی ہو جائے, کوئی آپ کا نام لے لے تو it blows up, ہے نا. تو یہ آپ کو لگتا ہے is the downside of fame? ہاں یہ ڈاؤن سائز ہے, یہ ڈاؤن سائز آف دا فیم بھی ہے, اور لیکنیس آف دا میڈیا بھی ہے, پاکستانی میڈیا, کہ آپ کس کا پوڈ کاسٹ کر رہے ہو. یار چلو میں آپ کے بجٹ میں نہیں آتا, یا میں ٹائم نہیں دیتا, مجھے شوق نہیں ہے یہ پوڈ کاسٹوں کا میں نہیں کرتا, تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ میرے اگینسٹ ہی جڑے رہو گے. بالکل. حالانکہ نیچے جو کامنٹس میں عوام ہے اس کو ساری عقل ہے, لیکن جو پوڈ کاسٹ کر رہا ہے وہ اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کمنٹوں میں گالیاں پڑ رہی ہیں, کچھ بھی, اس کو صرف ویوز سے مسئلہ ہے, مونیٹائزیشن آن ہے, پیسے آ رہے ہیں, کہانی ختم. That's what they care about. One thing that I really admire, respect about you, Rajab, is the love that you have for your mother. اور یہ آپ اپنے رجب فیملی ولاگ میں بھی دکھاتے ہیں, اور آپ کا یہ ٹیٹو بھی ہے اپنی ممی کا, ہے نا. یا تو رجب یو ویری ویری کلوز ٹو یور مام, اینڈ آئی ریئلی لائک یہ جو ایک پازیٹیو, آپ یہ جو پازیٹیو امیج دکھاتے ہیں ٹو آر یوتھ, جو probably view you as an older brother, their hero, and they really look up to you. تو آپ کا کس قسم کا بانڈ ہے آپ کی امی کے ساتھ؟ because I do believe کہ آپ کی امی کی دعا ہو تو آپ دنیا بھی فتح کر سکتے ہو, and I'm sure آپ کا بھی اسی طرح کا ہی سملر ہے. میری اماں کے ساتھ میرا ایکسٹریم لیول کا بانڈ ہے, مطلب کہ میں نے وہ چیزیں اپنی ماں کو کرتے ہوئے دیکھا ہوا ہے کہ وہ جس خاندان سے آئی تھی, اس کا جو باپ تھا وہ میرے نانا ابو, پورے پاکستان کے وہ ماسٹر تھے ہوزری لائن کے, ہوزری مطلب کپڑا ہوتا ہے, اس کے بھائیوں کی فیکٹریاں تھیں, خورشید انڈسٹریز, مہا تھریڈ. خورشید انڈسٹریز کے اندر جیکٹس اور ڈینم جینز یہ والی بنتی تھی, ٹھیک ہے, اور جو مہا تھریڈ تھا اس میں دھاگا بنتا تھا, اور وہ ان بھائیوں کی بڑی بہن تھی. 7 بہن بھائی تھے, میری ماں سب سے بڑی تھی. جسٹ فار می, میری ماں نے جو ہے وہ چھوٹے سے کمرے میں بھی گزارا کیا, پھر اس کے بعد کپڑے بھی سلائی کیے, بچے بھی پڑھائے, جسٹ فار می. تو میں کبھی مر کے بھی سر نہیں اٹھا سکتا اپنی ماں کے آگے. میرا ایک بانڈ ہی الگ ہے. میرا باپ تو ویسے ایک فرشتہ آدمی ہے, مطلب بالکل ہی دنیا داری سے ہٹ کے دور ہے نا, لیکن میری اماں جو ہے نا وہ
شہزادی ہے, مجھے یہاں تک لانے میں میری ماں کا سب سے بڑا ہاتھ ہے. Yeah, that's true. And I that love is her. really I love her a lot. Oh, no. Till end. That's really and it's great to hear رجب, کیونکہ اتنا لوگ اپنا جو ممی اور ڈیڈی کی فیملی کا بانڈ دکھاتے نہیں, and it's really special کہ آپ دکھاتے ہیں اور یہ فیملی ویلیوز جو ہیں دکھاتے ہیں. آپ کی بہن بھی ہیں, کیونکہ میرا بھی ایک بھائی ہے, تو آپ کے 2 ہیں نا بہن, میں بھی, اور ہم بہت لڑتے ہیں, میرے سے دور بھاگتا ہے. آپ دور بھاگتے ہیں اپنی بہن سے؟ نہیں, وہ بہت پیارا ہے. میں پہلے اس سے بھاگتا تھا, لیکن جب سے اس کی شادی ہو گئی نا, یا ابھی بہت یاد آتی ہے. میں اس کو ہر ہفتے بلا لیتا ہوں, حالانکہ جہاں پر اس کی شادی ہوئی ہے وہ بالکل میری فیملی کی طرح ہے. چاہے اس کا ہسبینڈ ہے, چاہے اس کا دیور ہے, چاہے اس کی جو آگے آئی ہے نند ہوتی ہے, بھابھی ہوتی ہے, وہ ہے, چاہے ساس سسر ہیں, وہ بہت پیار کرتے ہیں. سیم لائک جیسے میرے گھر پہ تھی نا, ویسے ہی وہاں پر. اب بہن کی اپریشیشن. تو میں اپنے بھائی کو کہیں جب میری شادی ہوگی تو مجھے مس کرو گے, کیونکہ ابھی میرے نظروں کے سامنے ہو نا. ڈیفینیٹلی وہ کرے گا, ڈیفینیٹلی کرے گا. وہ یہ لڑائی مس کرے گا, وہ رات کو آپ کے ساتھ بیٹھ کے پیزا کھانے کو مس کرے گا, وہ اماں سے کوئی چیز چھپانے کو مس کرے گا, اور یہ یاد آتی ہے. پہلے تو میں بڑا ماروں, میں بڑے مکے مارے گا ان کو. اس نے بھی بڑا مارا, وہ چیختی تھی مما مما کرتی تھی, مما مجھے مارتی تھی. پھر تب میں کہتا تھا یہ جائے جان چھوٹے سے شادی ہو. آپ فیورٹ ہے نا. لیکن جب وہ چلی گئی نا تو پھر تب بہت یاد آتی. اور اب جب میں دور ہوں, اب اس کی بیٹی ہو گئی ہے, اب مجھے اس سے زیادہ یاد اس کی بیٹی کی آتی ہے, آیت کی. آیت اس سے زیادہ مجھے یاد آتی ہے. آیت آپ کی خالہ کی بیٹی ہیں منسا. منسا, تو یہ ان سے آپ کو بہت پیار ہے, اور سب لوگ سمجھتے ہیں آپ کی چھوٹی بہن ہے نا. میرے ہم 2 بہن بھائی ہیں. منسا میری سب سے چھوٹی خالہ کی بیٹی ہے. منسا کی سٹوری یہ ہے کہ منسا کے جو فادر ہیں وہ ہوتے تھے چنیوٹ میں, وہاں پر جاب کرتے تھے چنیوٹ میں نا. تو کووڈ کے دنوں میں منسا کی جو تھی وہ اس دنیا میں آنا تھا, اس نے ڈلیوری تھی. تو کوئی بھی ہاسپٹل خالہ کو ایڈمٹ نہیں کر رہا تھا, کیونکہ خالہ کو کووڈ بھی پازیٹیو آ گیا تھا, کورونا بھی آ گیا تھا, کووڈ بھی آ گیا تھا. کوئی ہاسپٹل لے نہیں رہا تھا. پھر میں جو کر سکتا تھا فون شون کیے, پرائیویٹ ہاسپٹل میں گئے, مطلب ہوا تو ایٹ دا اینڈ پھر گورنمنٹ ہاسپٹل میں ہی, لیکن بہت کوئی میں نے تعلق واسطہ لڑا کے پھر میں نے خالہ کی ڈلیوری کروائی. خالو جو تھے وہ چنیوٹ میں تھے, وہ نہیں آ سکے. ٹھیک ہے, تو منسا میرے ہاتھوں میں آئی تھی. منسا میرے ہاتھوں میں آئی تھی, اور 4 مشل میمل پتہ نہیں کنی ہی نے, ہاں 4 بہنوں کے بعد ایک اور بہن ہی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, میرے ہاتھوں میں آئی. میرے ہی خالہ کا گھر میرے پاس ہی ہے, میرے پاس ہی بڑی ہوئی. اسکولنگ, پھر ٹیوشن, پھر سپارہ, پھر گاڑی, پھر کھانا پینا, ہر چیز. مطلب وہ میری بیٹیوں کی طرح ہی ہے, میرا اس کے ساتھ ایک الگ ہی بانڈ ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کمیلو کہ جب میرے ہاتھ میں آئی نا وہ, تو ایسا ہی لگا میری اپنی بیٹی ہے. آیت اور منسا دونوں جو ہے نا وہ favorites. And you spoil them. اب ہاں نا, ان کی بہت ابھی مطلب یہ تھوڑا سا بڑی ہوگی تو لگے گی کہ میں زیادہ پیار کرتی ہوں, میں زیادہ پیار کرتی ہوں. میں اس چیز کو دیکھنے کے لیے اللہ خیر کرے میں زندہ رہوں. اور اب تو چھوٹے بٹ صاحب آ گئے ہیں, ان کو بھی اٹھایا نہیں ہے, ابھی ان کو اٹھایا نہیں ہے, تو اتنا پیارا ہے, جب اٹھائیں گے تو پتہ نہیں کیا. Big congratulations, you're a father, Rajab. That's really big news, and I'm really excited. ہو سکتا ہے آپ کی اپنی بھی بیٹیاں تب تک ہو جائیں, جب تک منسا اور آیت بڑی ہو جائیں انشاءاللہ. You never know. جانے سے پہلے رجب, I know you really enjoy singing and music. آپ پنجابی میوزک پسند کرتے ہیں نا. سر جب آپ اسپیئر ٹائم میں جم میں ہوتے ہیں, پنجابی میوزک آپ کی گو ٹو میوزک ہے نا. سدھو موسے والا, سدھو موسے والا, یاد ہے لائک سدھو. لیکن جو سدھو موسے والے کی پنجابی تھی وہ ہماری پنجابی نہیں ہے. بہت کٹر پنجابی بولتا تھا, اور کیا جو لفظ بولتا تھا کہ سم ٹائم, حالانکہ مجھے پنجابی ایگزیکٹلی آتی ہے, اتنے کٹر لفظ بولتا تھا, اتنے کٹر پنجابی بولتا تھا, سم ٹائم مجھے سمجھ نہیں آتی. So what did you really like about سدھو موسے والا؟ سدھو موسے والے کا ریئل تھا وہ. اس نے جو بولا وہ ہو گیا. اس نے جو بولا تھا, جو اس نے گانے دیے وہ یوتھ کے اوپر سوٹ کرتے ہیں, اس کی ریئل لائف پہ سوٹ کرتے ہیں. مطلب ٹبیاں چلتا تھی نا, ٹبیاں مطلب کہ گاؤں کا نام ہے ٹبے, وہاں سے نکل کے قلعے کی حویلی بنائی, سائیکل سے رینج روور پہ آیا. مطلب وہ بہت موٹیویٹ کرتا ہے. ریئل لائف پرسن تھا. اگر زندہ ہوتا تو میں ڈیفینیٹلی اس کو ملتا, جہاں بھی ملتا, ان پرسن, ناٹ آن کانسرٹ. میں اس کو ریئل میں ملتا, ولاگ کرتا, میں جہان کا تعلق لگا دیتا, پیسے لگا دیتا, ملتا ضرور. لیکن انفارچونیٹلی جب تک میں اس اسٹیج پہ پہنچا وہ. Sadly, very sad that he passed away. But Rajab, if you could sing for us please a Punjabi song before we leave, we have to hear you sing. Sing a song. آپ کا کوئی بھی فیوریٹ پنجابی گانا؟ سدھو کے ساری فیوریٹ ہیں. اماں کی بات ہو رہی تھی, چلو اماں کے لیے 2 لائنیں گا دیتے ہیں. یہ پوڈ کاسٹ بھی ایک ماں کے توسل سے ہی ہو رہا ہے. جی جی بالکل. ٹھیک ہے, تو ایک گانا ہے سدھو کا, ڈیئر ماما. نہیں میں نے نہیں سنا, اب میں سنوں گی. ڈیئر ماما کے نام سے سدھو کا ایک گانا ہے, بہت اس کے خطرناک سر ہے, میں نہیں پکڑ پاؤں گا, لیکن چلو میں کوشش کرتا ہوں.
ਕਦੇ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂ ਤਪਦਾ ਹਾਂ, ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂ ਤਪਦਾ, ਕਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸਵੇਰੇ ਵਰਗਾਇਆ, ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਮਾਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾਇਆ, ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਮਾਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾਇਆ, ਕਦੇ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂ ਤਪਦਾ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ہے بھائی. That's really good. You've got a very deep voice, a really great deep voice. اس کے سر بہت اونچے تو آپ کا اگلا گانا کب آ رہا ہے؟ آپ نے ایک گانا تو ریلیز کیا تھا نا؟ میرا دوست ہے حمزہ، چھوٹے بھائیوں کی طرح، بہت پیارا بھائی ہے میرا. اس نے انسسٹ کیا تھا تو میں نے ویڈیو کر لی تھی، مطلب میری لائن نہیں ہے یہ گانوں والی، میں کیا کروں گا. vlog میں آپ نے آپ ایسا ایسا لے ابھی. You've got a really great voice, but thank you so much. And Rajab, آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے مجھے دیا, and your first UK interview. Thank you so much from the generosity of your heart. Really appreciate it. Welcome. God bless you. اللہ پاک نصیب نیک کرے آپ کا سب بہن بیٹیوں کا. اور do subscribe, press the bell icon button, اور جو بھی پوڈ کاسٹ ہماری بہن لے کے آئے وہ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے. ریئل لائف ود ردا. God bless you guys. Thank you.